آج ہمارے سامنے جو یہ نوٹس اور آرٹیکلز کا ڈھیر ہے، اس میں ایک ایسا موضوع ہے جس پر شاید دنیا میں سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ موضوع ہے ڈگنیٹی اینڈ ڈومیننٹی، یعنی اسلام میں عورت کا مقام، اس کا وقار اور تقدس۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا حساس اور متنازع موضوع سمجھا جاتا ہے۔ مطلب اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ مذہب عورت کو دبا کر رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اس دعوے کا بالکل غیر جانبدارانہ پوسٹ مارٹم کریں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ بات حقائق پر مبنی ہے یا پھر یہ سارا بیانیہ محض تاریخ اور مذہبی متن کو ان کے اصل سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنے کا نتیجہ ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم کسی مخصوص نظریے کی تائید نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی بحث جیتنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سورس مٹیریل ہمیں دیا گیا ہے اس میں کیا دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ شروع میں ہی اس مواد کے اندر ایک ایسا کلیم ہے جس نے مجھے تھوڑا حیران کر دیا۔ ہم ہمیشہ پردے کو صرف عورتوں سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس دستاویز کے مطابق پردے کے احکامات میں عورتوں سے بھی پہلے مردوں کو سختی سے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا پابند کیا گیا ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پبلک ڈیبیٹس میں اس حصے کو اکثر گول کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم آج قرآن، حدیث، تاریخ اور جدید سماجیات کی روشنی میں ان تمام پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس دستاویز نے کی ہے، یعنی اس کا تاریخی پس منظر۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کسی نظریے نے کیا تبدیلی پیدا کی تو پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سے پہلے حالات کیا تھے۔ صحیح، اور اگر ہم اسلام کے ظہور سے پہلے کی دنیا پر نظر ڈالیں تو صورتحال واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، ہم اکثر سنتے تو ہیں کہ پرانے زمانوں میں حالات خراب تھے، لیکن جب میں ان ذرائع کو پڑھ رہا تھا تو اندازہ ہوا کہ یہ خرابی کس سطح کی تھی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ بتانے جا رہے ہیں یہ محض کوئی مذہبی دعویٰ نہیں ہے، یہ دنیا کا ایک مسلمہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ بالکل۔ اس دستاویز میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت کے عرب معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک لرزہ خیز رواج عام تھا، ایک ایسا معاشرہ جہاں عورت کا وراثت میں سرے سے کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے بس معاشرے کا ایک انتہائی کمزور اور بوجھ تصور کیا جانے والا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ جی، اس کی اپنی کوئی آزادانہ حیثیت نہیں تھی جس کی بنیاد پر وہ معاشرے میں کھڑی ہو سکے۔ اور میرے لیے جو بات اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ رویہ صرف عرب کے ریگستانوں یا کسی مخصوص قبائلی معاشرے تک محدود نہیں تھا۔ یہ ایک عالمی مسئلہ تھا۔ یہی حال تھا۔ مثال کے طور پر یونانی فلسفہ۔ آج کی جدید دنیا میں ہم سب یونان کو جمہوریت اور منطق کا گہوارہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس تحریر کے مطابق وہی یونانی فلسفہ اس دور میں عورت کو محض ایک ادھورا انسان تصور کرتا تھا۔ اور یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ جب دنیا کے سب سے بڑے مفکرین عورت کو ایک مکمل انسان ماننے سے ہی انکاری ہوں تو اس کے حقوق کی بات تو بہت دور چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور اگر اس وقت کے یورپ کی بات کی جائے تو وہاں بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے۔ جی، دستاویز کے مطابق وہاں عورت کی حیثیت محض ایک قانونی ملکیت کی تھی، یعنی اس کی اپنی کوئی آزاد شناخت نہیں تھی، وہ بس ایک جائیداد کی طرح تھی جس پر مرد کا مکمل کنٹرول ہوتا تھا۔ مطلب وہ قانونی طور پر کوئی معاہدہ نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں، نہ کوئی معاہدہ کر سکتی تھی، نہ جائیداد رکھ سکتی تھی۔ یہی وہ تاریخی پس منظر ہے جسے سمجھے بغیر ہم اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ جب پوری دنیا میں عورت کو یا تو قانونی ملکیت سمجھا جا رہا تھا یا ادھورا انسان، اس وقت کے سماجی ڈھانچے میں عورت کے حق میں بات کرنا بھی نظام سے بغاوت محسوس ہوتا ہوگا۔ اور یہاں بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے گھپ اندھیرے میں جہاں عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہاں قرآن ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جو بظاہر اس وقت کی پوری عالمی سوچ سے ٹکراتا ہے۔ بالکل، ایک مکمل انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ذرائع میں سورۃ البقرہ کی آیت 228 کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، ذرا ایک منٹ رکیں، مجھے اس بات کو تھوڑا پروسیس کرنے دیں۔ جی بتائیے۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ 1400 سال پہلے ایک کتاب نے متوازن حقوق کا تصور پیش کیا، وہ بھی اس دور میں جب باقی دنیا عورت کو جائیداد سمجھ رہی تھی؟ ایگزیکٹلی یہ متوازن حقوق کا تصور اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی اور ناقابل انکین چھلانگ تھی۔ اس آیت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی رشتہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر حقوق ہیں تو ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ہاں، اگر عورت پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں تو اس کے کچھ مسلمہ حقوق بھی ہیں جنہیں غصب نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الاسراء کی آیت 70 کا جو تجزیہ اس مواد میں کیا گیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ میں بھی اسی طرف آنے والا تھا۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو یہاں مرد یا عورت کا الگ سے ذکر نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا ذکر ہے۔ بالکل درست۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں عزت اور تکریم کا معیار جنس یا جینڈر نہیں رکھا گیا بلکہ محض انسان ہونا رکھا گیا ہے۔ واہ، یہ ایک آیت تو اس پوری قدیم یونانی اور عالمی سوچ کی جڑ کاٹ دیتی ہے کہ عورت کسی بھی لحاظ سے مرد سے کمتر ہے یا کوئی ادھورا انسان ہے۔ جی ہاں، قرآنی نقطۂ نظر سے انسانیت کے درجے میں دونوں بالکل برابر ہیں۔ ان کی تکریم پیدائشی ہے جسے کوئی معاشرہ یا قانون ان سے چھین نہیں سکتا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی فلسفیانہ اور روحانی برابری کی بات، لیکن اکثر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ مگر پریکٹیکلی کیا رائٹس دیے گئے، کیونکہ صرف میٹھی باتیں تو پیٹ نہیں بھرتی یا معاشرے میں مقام نہیں دلا سکتی۔ یہ ایک بہت والڈ سوال ہے اور اس حوالے سے یہ دستاویز بہت ٹھوس باتیں کرتی ہے۔ اس میں ان عملی اور بنیادی حقوق کی باقاعدہ فہرست دی گئی ہے جو اسلام نے عورت کو دیے۔ جی، ان میں سب سے پہلا جو ذکر ہوا ہے وہ ہے نکاح میں رضامندی کا حق، یعنی اسے کسی جائیداد کی طرح کسی کے بھی حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ پھر مہر کا حق، وراثت میں حصہ دار ہونے کا حق اور اپنی ذاتی جائیداد یا ملکیت رکھنے کا حق۔ اور ہمیں ان حقوق کی اہمیت کو اسی وقت کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ مہر کا جو تصور اس دستاویز میں بیان کیا گیا ہے وہ بہت منفرد لگا مجھے۔ جی، یہ کوئی ایسی قیمت نہیں ہے جو لڑکی کے خاندان کو دی جائے جیسا کہ اس وقت کے بعض رواجوں میں ہوتا تھا، بلکہ یہ خالصتاً اس عورت کا اپنا مال ہے جس پر صرف اس کا حق ہے۔ اسی طرح جائیداد رکھنے کا حق، یہ ایسے حقوق ہیں جن کے لیے دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کو 19ویں اور 20ویں صدی تک لمبی قانونی جنگیں لڑنی پڑیں۔ ایسا ہی ہے۔ اسلام نے یہ حقوق ایک ایسے وقت میں دیے جب ان کا تصور بھی محال تھا۔ وہ محض کسی کے زیر کفالت رہنے والی ہستی نہیں رہیں بلکہ معاشی اور سماجی معاملات میں ایک شراکت دار بن گئیں۔ اس سب میں ایک اور حق جس پر اس دستاویز میں بہت خاص زور دیا گیا ہے اور وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پاورفل لگا، وہ ہے تعلیم کا حق۔ بالکل، تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ذرائع میں سنن ابن ماجہ کی ایک انتہائی مشہور حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم اکثر اس حدیث کو سنتے ہیں لیکن اس کا وہ پہلو جو اس دستاویز نے اجاگر کیا ہے وہ کمال کا ہے۔ جی، اور کیا چیز اس نقطے کو اس قدر اہم بناتی ہے وہ یہ کہ یہ فرض کسی ایک صنف یعنی صرف مردوں تک محدود نہیں ہے۔ یعنی علم کا حصول فرض قرار دیا گیا تو اس میں مرد اور عورت دونوں کو یکساں اہمیت دی گئی۔ ایگزیکٹلی۔ ہم اسے آج کے دور میں ایک عام سی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس دور کے لحاظ سے سوچئے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک نیا قانون آتا ہے جو کہتا ہے کہ اس بیٹی کو تعلیم دینا، اسے باشعور بنانا ایک فرض ہے۔ اور یہ فرض کوئی آپشنل چیز نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ قانون تو بنا سکتے ہیں، آپ کتابوں میں حقوق بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن جس معاشرے کی ذہنیت یہ ہو کہ بیٹی پیدا ہونا شرمندگی کی بات ہے، وہ صرف قانونوں سے تو تبدیل نہیں ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سماجی رویے قانونوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو پھر اس تحریر کے مطابق اس نفسیات کو کیسے بدلا گیا؟ یہ واقعی ایک بہت ہی کلیدی سوال ہے۔ محض قانون بنا دینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ معاشرے کی نفسیات اور ذہنیت کو تبدیل نہ کیا جائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسلام نے معاشرے کی سوچ پر براہ راست وار کیا۔ وہ کیسے؟ اس دستاویز میں ایک بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی بات سامنے آتی ہے جو صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔
حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش ان کے بالغ ہونے تک کرے وہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوگا۔ سبحان اللہ! ذرا اس منظر اور اس کے اثر کا تصور کریں جو اس وقت کے لوگوں پر ہوا ہوگا۔ واقعی جو معاشرہ کل تک بیٹی کی پیدائش پر منہ چھپاتا پھرتا تھا اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہی بیٹی تمہیں معاشرے کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی کے اتنا قریب کر دے گی جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک مکمل مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ بالکل، یہ ایک انتہائی زبردست اور گہری سماجی تبدیلی تھی۔ وہ عرب معاشرہ جو بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے باعث ننگ اور عار سمجھتا تھا، اس معاشرے کی نفسیات کو یکسر بدل دیا گیا۔ بیٹی جو کل تک ایک ناپسندیدہ بوجھ سمجھی جاتی تھی اسے اچانک جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا گیا، اور وہ بھی پیغمبر کے سب سے قریب ترین مقام پانے کا ذریعہ۔ اس دستاویز کے مطابق یہ بات اس دعوے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے کہ اسلام عورت کو دباتا ہے یا اسے کمتر سمجھتا ہے۔ حقیقت میں اس نے بیٹی کی پیدائش کو ہی باعث رحمت اور فخر بنا دیا اور اسے وہ جذباتی اور سماجی تحفظ دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب تو 1400 سال پرانی باتیں ہو گئیں۔ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں جب ہم جدیدیت کے عروج پر ہیں، ان اصولوں کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ کیا یہ آج کے جدید معاشرتی ڈھانچے میں فٹ بیٹھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ذرا اس جدید سماجیات والے حصے کو انپیک کرتے ہیں جو اس دستاویز میں دیا گیا ہے۔ اگر ہم جدید سماجیات یعنی سوشیولوجی کی تحقیقات کی روشنی میں اس دستاویز کا تجزیہ کریں تو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی صحت مند اور متوازن معاشرے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ خواتین کی معاشی خود مختاری، خاندانی استحکام اور اخلاقی تحفظ۔ یہ تینوں چیزیں سماجی توازن کے بنیادی ستون ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کا جو معاشی ماڈل اس تحریر میں بیان کیا گیا ہے وہ ہو بہو انہی ستونوں کو مضبوط کرتا نظر آتا ہے۔ اور وہ معاشی ماڈل کتنا انوکھا ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے میں کسی بالکل مختلف دنیا کی بات پڑھ رہا ہوں۔ ذرائع کے مطابق اسلام نے خاندان کو ایک اکائی اور مرکز تسلیم کیا ہے۔ جی، فیملی یونٹ۔ اور اس خاندان کو چلانے کی، گھر سے باہر جا کر معاشی کمانے کی پوری اور لازمی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عورت کو مکمل مالی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عورت کو محدود کرنے والی بات ہو گئی کہ صرف مرد ہی کمائے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عموماً ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، جسے یہ دستاویز بہت گہرائی سے اور خوبصورتی سے دور کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ آج کل اکثر اس معاشی تقسیم کو عورت کی کمزوری، اس کی محکومی یا اسے مرد کا محتاج بنانے کی سازش سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن حقائق کی روشنی میں یہ ماڈل اسے کام کرنے سے نہیں روکتا بلکہ یہ اسے ایک استثناء دیتا ہے۔ استثناء سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد پر یہ قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے کہ وہ کمائے اور گھر والوں کی ضروریات پوری کرے، لیکن عورت کے پاس جو بھی مال ہے، چاہے وہ وراثت سے اس کے پاس آئے، مہر کی صورت میں ملے یا اس کی اپنی محنت، کمائی اور کاروبار سے حاصل ہو، اس پر صرف اور صرف اس کا اپنا حق ہے۔ یعنی اس مال سے گھر چلانا یا بل ادا کرنا اس پر فرض نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے حصہ ڈالے، ورنہ کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ بالکل، اور یہی اس ماڈل کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ قانون اسے کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے معاشی دباؤ سے آزاد کر کے زیادہ محفوظ اور بااختیار بناتا ہے۔ مرد کے مال میں تو خاندان کا حصہ ہے، لیکن عورت کا مال خالصتاً اس کا اپنا ہے۔ تو جدید تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا مالی تحفظ ہے جو آج کی نام نہاد ترقی یافتہ معیشتوں میں بھی عورت کو اس طرح باضابطہ طور پر حاصل نہیں ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ یہ تو واقعی ایک زاویہ ہے جس پر کم ہی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم تحفظ، با اختیار ہونے اور اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا موضوع سامنے آتا ہے جسے ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ ہے پردے کا